ارطغرل ڈرامہ سیریل میں غازی ارطغرل کا کردار نبھانے والے اداکار کے منہ سے آپ نے بہت دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا: اوس خان، اوس قبائل اور اوس خان کی مہر۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اوس خان کون تھے؟ اوس خان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور یہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یا پھر آپ کو آیا صوفیہ کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں کہ اس تاریخی عبادت گاہ جس کا نام آیا صوفیہ رکھا گیا ہے، آیا یہ مرد تھا یا پھر عورت؟ ڈیئر ویورز، ویلکم بیک ٹو زام ٹی وی۔ ناظرین، ترکی جسے تاریخ کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں ترکی ایک واحد ملک ہے جو تاریخ سے انتہائی زیادہ قربت رکھنے والا ملک کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف ترکی ہے۔ یہ ایک یور ایشیائی ملک ہے، یعنی یہ ملک براعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے۔ ناظرین، ترکی کی 97% زمین ایشیا اور 3% یورپ میں واقع ہے۔ اس ملک میں 81 صوبے اور 600 شہر آباد ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے ترکی کا سب سے بڑا صوبہ استنبول ہے۔ رقبے کے لحاظ سے کونیا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی سٹی بھی استنبول ہے، جس کی کل آبادی لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ترکی کی سرحدات 8 ممالک سے ملتی ہیں۔ ترکی کے شمال میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، آذربائیجان اور ایران، جنوب مشرق میں عراق اور شام، جنوب مغرب میں میڈیٹرین سی، مغرب میں یونان، شمال مغرب میں بلغاریہ اور شمال میں بحر اسود واقع ہے۔ ترکی کی قومی زبان ترکی ہے اور یہ دنیا بھر میں 80 ملین افراد کی زبان ہے، جن کی اکثریت ترکی میں رہتی ہیں۔ مغربی یورپ خصوصاً جرمنی میں رہائش پذیر تارکین وطن، جن کی بڑی تعداد ترک زبان بولتی اور سمجھتی ہیں، اور سینٹرل ایشیا کی مختلف زبانیں بھی ترکی زبان سے ملتی جلتی ہیں، یہاں تک کہ فارسی، عربی، اردو اور پشتو زبان کے ہزاروں الفاظ ترکی زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ ناظرین، ترکی کا کل رقبہ 109 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 36واں بڑا ملک کہلاتا ہے۔ ترکی کی کل آبادی 9 کروڑ کے قریب افراد پر مشتمل ہے، اور اس وقت ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان 1954 میں ترکی کے نواحی بستی قاسم پاشا کے پوسٹ گارڈ کے ہاں پیدا ہوئے۔ 1994 میں استنبول کے میئر بنے۔ ناظرین، رجب طیب اردوان نے شہر کی تعمیر و ترقی پر $4 بلین کی خطیر رقم خرچ کر کے شہر کو پالوشن فری کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے استنبول پوری دنیا کا پرامن اور ترقی یافتہ شہر کہلانے لگا۔ طیب اردوان 14 مارچ 2003 کو ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ ناظرین، ترک ایک دلچسپ قوم ہے۔ یہ لوگ لبرل بھی ہیں اور مذہبی، لہٰذا اردوان نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دلچسپ ماڈل بنایا، اور یہ ماڈل فیوچر کے دنوں میں ترک ماڈل یا اردوان ماڈل کہلانے لگا۔ ناظرین، اردوان نے چند ماہ میں ترکی میں گورننس کا سسٹم ٹھیک کرا لیا، حکومتی نظام آن لائن ہو گیا، عوام کو اب سرکاری دفاتروں میں دھکے نہیں کھانا پڑیں گے، ملک میں ترقیاتی کاموں کے بہت سے جال بچھائے، نئی سڑکیں بنی اور ریلوے کا نظام بحال ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکش ایئر لائن بھی بحال ہوئی۔ ناظرین، ترکش ایئر لائن دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بن گئی۔ ترکی پولیس کو فوج جتنی سہولتیں میسر ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ہاؤسنگ سسٹم پر خاص توجہ دی اور ملک بھر میں خاص تعمیرات شروع ہوئی۔ ناظرین، ترکی کے 500 بڑے شہروں کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کرنے والے کو کھڑی سزائیں سنائی گئی۔ ذخیرہ اندوزی ختم ہوئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 39 ارب ڈالر سے 92 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکش کرنسی لیرہ بھی ڈالر کی نصف تک پہنچ گیا۔ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ترک معاشرہ تیزی سے یورپ کے برابر پہنچ گیا۔ دنیا بھر کے سیاحوں نے ترکی کا رخ کر لیا۔ ترکی میں ہر سال 30 کروڑ سیاح آنے لگے۔ سیاحوں میں ایک بڑی تعداد یورپ اور عرب ممالک سے آتی ہیں۔ دنیا میں سیاحتی انڈسٹری کا والیوم 3000 ارب ڈالر ہے۔ سیاحت دنیا میں منافع بخش انڈسٹری ہے۔ ناظرین، اردوان نے ترکی کو پوری دنیا کے لیے 15 سالوں تک کھول دیا۔ ترکی میں آپ جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی نظر دوڑائیں گے، آپ کو ہر طرف سیاح نظر آئیں گے۔ ترکی دنیا کے 10 بڑے سیاحتی ملکوں میں شامل ہیں۔ میڈیا کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا۔ ترک ڈراموں نے پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ غازی ارطغرل ڈرامے نے پوری دنیا میں بلاک ماسٹر کامیابی کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ناظرین، پی ٹی وی یوٹیوب چینل نے اردو ڈبنگ میں ارطغرل کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔
اور اب تک 3 ارب سے زیادہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھ چکے ہیں اور اس چینل کے 18 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا اپنے ڈراموں کے بارے میں کہنا ہے کہ جب تک شیر اپنی تاریخ بیان نہیں کرے گا تب تک اس کے شکاری ہیروز بنائے جاتے رہیں گے۔ طیب اردوان کا اگلا ٹارگیٹ اسلامی تشخص کی بحالی کرنا ہے۔ ترکی میں تبلیغی جماعت کے داخلے سے پابندی ہٹا دی گئی۔ اسکولوں میں عربی رسم الخط دوبارہ متعارف کرایا گیا۔ ملک بھر میں شراب نوشی محدود کر لی۔ پردے، حجاب اور برقعوں کو تقویت مل گئی۔ داڑھی سے پابندی ہٹا کر مدارس کو بحال کر دیا اور ملک بھر کی مساجد کو پھر سے آباد کر لیا۔ ناظرین، پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب آیا صوفیہ میوزیم کی 85 سال بعد دوبارہ مسجد کی حیثیت بحال کر دی گئی۔ آیا صوفیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بحر اسود کے پانی کے تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کا زمانہ بھی یہی تھا۔ ممکن ہے اس طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم بحر اسود میں غرق ہو گئی ہو۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ ناظرین، ترکی سے لے کر سینٹرل ایشیا تک تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں اور اسی نسل میں کارا خان کے گھر اوس خان کی ولادت ہوئی۔ ترکوں میں اوس خان کو انتہائی عزت و احترام کا مقام حاصل ہے۔ ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق اوس خان پیدا ہوتے ہی بولنے لگا اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر لیا۔ اوس خان پیدا ہوتے ہی گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگنے لگا۔ اوس خان جب جوان ہوئے تو اس وقت ڈریگن نما جانور لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا۔ ترک اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اوس خان نے ایک بڑیا چھال سے اس کی گردن اڑا دی۔ ناظرین، اوس خان کی کوششوں سے بکھرے ہوئے ترک اکٹھے ہونے لگے۔ اوس خان کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے آباد تھے، جن میں ایک کائی قبیلہ تھا۔ تاریخ میں آگے جا کر کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کانسی کا زمانہ یہاں طویل عرصہ تک یونانیوں کی سلطنت کی حکومت رہتی اور اس کے کچھ عرصہ بعد یونانیوں نے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ناظرین، قسطنطین اوپل میں 360 عیسوی میں پہلا لکڑی کا کلیسا تعمیر کیا گیا اور اس کا نام آیا صوفیہ رکھا گیا تھا۔ سینٹ صوفیہ یا آیا صوفیہ کون تھی؟ ناظرین، یہ اٹلی کی رہنے والی مومنہ بیوہ نصرانی خاتون تھی جو مسیحی شہیدہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ صوفیہ اور اس کی 3 بیٹیوں کو رومی بادشاہ میں آرٹیمس دیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ صوفیہ نے شرک سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ انکار کی پاداش میں پوری فیملی کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا۔ آیا صوفیہ چرچ اسی شہید مومنہ کے نام پر تعمیر کیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسیحی فرقہ پرستی کی آگ میں کھودنے لگے اور آخرکار 5ویں صدی میں مسیحی دنیا 2 فرقوں کی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق آرتھوڈکس کلیسا کی سلطنت تھی اور فرقے کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ایٹری آمو کہلاتا تھا، اور مغربی یورپ میں کیتھولک کلیسا کی سلطنت تھی جس کا مرکز روم یعنی موجودہ اٹلی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا۔ آج بھی مغرب یورپ اور امریکہ رشین کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کی بڑی وجہ وہ آرتھوڈکس مسیحی فرقے کے ماننے والے ہیں۔ ناظرین، آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کی لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہیں۔ 6ویں صدی میں لکڑی کا آیا صوفیہ گرجا گھر جل گیا تو اسی جگہ پر کیسر جسٹل اول نے 532 عیسوی میں آرتھوڈکس چرچ کے عالمی مرکز کے طور پر کلیسا کی عمارت پختہ تعمیر کرنا شروع کر لیا۔ آیا صوفیہ کلیسا اس لیے اہم تھا کہ وہ روم کیتھولک کلیسا ویٹیکن سٹی سے زیادہ متبرک سمجھا جاتا تھا۔ مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتے تھے اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اس وقت دنیا کی پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی۔ 1100 سال تک یہ عمارت مسیحیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ سلطان محمد فاتح نے جب 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا
کہ دشمن قسطنطین اسٹون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کرے گا جو اس وقت اسٹون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ ناظرین، مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ ڈیبن کلیسا کی منظرکشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں، بچوں اور مردوں، پادریوں، راہبوں سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آ رہے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ٹون سے گزرتے ہوئے اس گنبد والے حال میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے حاضر ہوا اور رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ سلطان محمد فاتح نے فاتح مکہ کی روایت کو دہراتے ہوئے برملا معافی کا اعلان کر لیا۔ آیا صوفیہ میں موجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے ہی دیکھ رہے تھے، سلطان کے اس معافی نامے پر زار و قطار رونے لگے اور وہاں پر موجود بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے کہا کہ یہ شہر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عیسائیوں سے معاہدہ کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا، بلکہ لڑ کر ہم نے یہ فتح کیا ہے۔ ہم جمعہ کی نماز چونکہ یہاں پر ہی ادا کریں گے۔ سلطان محمد نے آرتھوڈکس کی اس تاریخی مذہبی مرکز اور آس پاس کے رقبے کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو ادا کی، اور خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آج بھی دنیا کی بلڈنگ میں ایک ہے۔ جہاں یہ بلڈنگ بازنطینی سلطنت کی طاقت کا نشان ہے، وہیں یہ بلڈنگ کے بیرونی مینار عثمانی مسلمانوں کے لازوال شان و شوکت کے گواہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ترکی جائے اور آیا صوفیہ نہ جائے تو سمجھے وہ ترکی گیا ہی نہیں۔ آیا صوفیہ کی پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ درمیانی گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ چاروں کونوں کی 6 ڈالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اسی دن سے آیا صوفیہ 481 سال تک یہ جگہ آذانوں سے گونجتی اور سجدوں سے مزین رہی، لیکن 1931 میں اتھا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہل اس پر تالے لگا لیے اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر لیا۔ طیب اردوان کی حکومت نے 85 سال بعد دوبارہ 450 سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کر لیا اور دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں بہت سی تاریخی معلومات آپ لوگوں کے ہاتھ لگی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتا دیجیے۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ زام ٹی وی کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔